گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ عزوجل ہمارے سلسلے کے اندر بہت ہی پیارا موضوع ہے تیمم کا بیان۔ انشاءاللہ تیمم کیا ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس سے متعلقہ کیا احکام ہیں، انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو حضور تیمم یہ کیا چیز ہے، یہ لفظ کئیوں کے لیے نیا بھی ہوگا اور کئی اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس وقت کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور غسل کے بیان کے اندر جیسا کہ کئی جگہوں پر ہم نے یہ مسئلہ جو ہے وہ ضمناً بیان کیا کہ جو شخص جو ہے وہ وضو اور غسل پر جو ہے وہ قادر نہ ہو تو وہ تیمم جو ہے وہ کرے گا، مگر اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکے تھے۔ تو تیمم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے ساری زمین کو پاک کرنے والا بنا دیا۔ تو جب مسلمان پانی نہ پائے تو اس صورت میں تیمم کی اسے اجازت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور پھر آگے اس کا طریقہ بھی بیان فرما دیا کہ اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو تیمم جو ہے وہ جو مشتمل ہے وہ ہے دو ہاتھوں کے مسح پر اور چہرے کے مسح پر۔ ٹھیک ہے، اب یعنی تیمم جب پانی نہیں ہے، وضو پانی کرنا ہے یا نہیں غسل پائے کرنا ہے جی، تو اب تیمم کیا جائے گا۔ اب صرف پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم، یہ تو ایک یہ صورت جو ہے وہ بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر جیسا کہ بیان کر، لیکن اور بھی کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تیمم کی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ صحیح، ان میں سے چند صورتیں یہ ہیں۔ پہلی تو یہی کہ جو شخص جس کا وضو نہیں ہے یا اس پر غسل فرض ہے اور وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یعنی پانی نہ پانے سے مراد آپ یہاں پہ جو ایک عام لفظ لیں جو آگے جو اس کی تمام تفصیلات ہیں اس کو جو ہے مشتمل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ وہ پانی پر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ وہ تیمم کر لے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ایک آدمی پانی پر قدرت نہیں رکھتا؟ ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ پانی پاتا نہیں ہے، کہ اس کو پانی ہی میسر نہیں کہ اس سے جو ہے وضو اور غسل کرے، اور اس میں فرمایا گیا کہ چاروں طرف جہاں پر وہ آدمی موجود ہے چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی جو ہے وہ نہ ہو، اسے اس بات کا غالب گمان ہو کہ ایک ایک میل دور تک پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ بعینی ہی پانی ہی موجود نہیں۔ دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہے لیکن اسے ایسی بیماری ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں پانی استعمال کروں گا تو اس سے جو ہے وہ میری تکلیف بڑھ جائے گی، یا کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ میں پانی استعمال کروں گا تو میں جو ہے وہ ہلاک ہی ہو جاؤں گا، اس قدر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے اور ایسی جو ہے وہ جگہ پر موجود ہے کہ وہاں پر اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنا گویا وہ ہے ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، تو اب ایسی جگہ پر تیمم کی اجازت ہے۔ لیکن اب اس میں چند صورتیں ہیں کہ اگر کسی کو جیسے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ضرر دیتا ہے غسل کے لیے، سردیوں کا جو ہے وہ موسم ہے، لیکن گرم پانی سے اگر وہ غسل کرے یا وضو کرے تو اسے نقصان نہیں دے گا، تو اب اس صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ گرم پانی سے جو ہے وضو یا غسل کرے گا۔ ہاں اگر گرم پانی میسر ہی نہیں ہے اسے،
یا گرم پانی بھی اسے نقصان دے گا، تو پھر اس صورت کے اندر اسے تیمم کرنے کی اجازت موجود ہوگی۔ اب اس میں یہ کہ یہ اندیشہ کہ مجھے کوئی مرض لاحق ہو جائے گا یا میری تکلیف بڑھ جائے گی یا میں جو ہے وہ ہلاکت کی کنڈیشن پر پہنچ جاؤں گا، اس میں محض جو ہے وہ وہم خیالات کی بنیاد پر، یا جو ہے وہ والدہ نے کہہ دیا، والدہ بہت زیادہ ہی شفیق ہوتی ہیں اولاد پر، تو انہوں نے کہہ دیا نہیں بیٹا جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کرنا، تو اب جناب نہیں پانی استعمال نہیں کرنا، تیمم کر لیں، تو اس طرح محض وہم وسوسے اور خیال کی بنا پر یہاں پر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ یا تو اس بندے کا اپنا ذاتی تجربہ ہو، ٹھیک ہے، کہ میں جب بھی ایسا کرتا ہوں تو میرا جو ہے وہ مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہوگی، یا پھر یہ کہ کسی مسلمان ایسے طبیب نے جو کہ ماہر ہو، عادل ہو، اور اس نے جو ہے وہ اس کو یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کہ آپ کا استعمال کرنا پانی یہاں پر نقصان دے گا، تو پھر جو ہے وہ اس کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں بھی یہ کہ جیسے بعض اعضاء پر کوئی تکلیف ہے، اب اس عضو کے اوپر تو استعمال کرنا پانی نقصان دہ، لیکن بقیہ عضو پر استعمال کرنا نقصان دہ نہیں ہے، مثلا کسی کو جو ہے وہ نزلے کی جو ہے وہ تکلیف ہے، سر میں درد کی ہے، تو اب جو ہے وہ سر پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہے اور غسل فرض ہے، تو اب یہ کہ سر پہ پانی ڈالنا نقصان دہ تو وہ تیمم ہی کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سر پہ پانی ڈالنا نقصان دہ ہے اس حد تک کہ جس میں جو ہے وہ اجازت ہے، تو سر کا مسح کرے گا اور پھر اپنے گلے سے نیچے کا مکمل بدن پانی ڈال کر دھوئے گا، بہائے گا پانی، تاکہ نچلے جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ پانی سے اس کا غسل اتر جائے اور اوپر سر کا حصے کا غسل جو ہے وہ مسح کرنے سے اتر جائے گا، جی پانی کا جو ہے وہ مسح کرے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے یوں بھی ہے کہ سردی جیسے صورت بیان کر دی کہ سردی کے اندر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ پانی نقصان دہ ہے، تو تیمم کرنے کی بھی اجازت ہے کہ مکمل طور پر اس قدر ٹھنڈ ہے کہ وہاں پر پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو تیمم کی اجازت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ جنگل بیابان میں ہے، پانی تو ہے لیکن اب پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ آلات نہیں ہیں، جیسے جنگل میں کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے سے نکالنا ہے تو ڈول نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اجازت ہے۔ یوں ہی پیاس کا خوف ہے، پانی تو پاس ہے لیکن وہ پانی اتنا ہے کہ یا تو آئندہ جو جس سفر میں وہ جا رہا ہے اسے ابھی یا آئندہ جو ہے وہ پیاس کی جو ہے وہ لگے گی اور یہی پانی پینا ہوگا، اور اپنے لیے یا اپنے ساتھی کے لیے پیاس کا خوف ہے اور پتہ ہے کہ جس راستے پر جا رہے اس راستے میں دور دور تک پانی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اس سے وضو اور غسل جو ہے وہ کر لو اور آگے جو ہے وہ پیاسے جو ہے وہ رہ لو، نہیں، بلکہ یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب پیاس کا خوف ہے اور پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو کفایت کر جائے اور آگے ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ پانی پیاس کے لیے بچا کے رکھا جائے اور جو ہے وہ وضو اور غسل جو ہے وہ کی جگہ پر تیمم کر لے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پانی موجود ہے لیکن اب پانی اتنا موجود ہے کہ یا تو وہ وضو کر سکتا ہے یا جو ہے وہ اس کے بدن یا کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست جو ہے وہ درہم سے جو ہے وہ زائد ہے، تو اب اس صورت کے اندر دو صورتیں ہو، یا تو وہ وضو کر سکتا ہے یا وہ نجاست صاف کر سکتا ہے، تو اب اس کو یہ حکم ہے کہ وہ نجاست صاف کر لے، اس پانی سے نجاست کو دھو لے، اپنے جسم یا بدن کو پاک کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کر لے، تو یہاں پر اس صورت میں بھی اجازت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی بھی موجود ہے لیکن پانی وہاں قیمت پر ملتا ہے، صحیح، پیسے دے کر جو ہے وہ ملتا ہے، بغیر پیسوں کے نہیں ملتا، تو اب اگر وہاں پر نارمل ریٹ کے اعتبار سے پانی مل رہا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں حاجت اصلیہ سے زائد کہ یہ ان پیسوں سے پانی وضو غسل کے لیے خرید سکتا ہے، تو اب یہ خریدے گا ہی، اس پر یہی لازم ہے۔ لیکن اگر پانی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ قیمت میں ملتا ہے، یعنی اگر اس کے 5 روپے لیٹر ہے تو وہ وہاں سے اس سے جو 10 یا 15 روپے لیٹر جو ہے وہ اس سے مانگا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ یہ جو ہے وہ پانی نہ خریدے مہنگا اور جو ہے وہ وضو اور غسل کے لیے تیمم کر لے۔ یوں ہی کہ پانی تو اسی مقررہ ریٹ پر مل رہا ہے، قیمت پر مل رہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہی موجود نہیں ہیں حاجت اصلیہ سے زائد کے جس سے یہ پانی وہ خرید سکے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یوں ہی یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو قافلہ جو ہے وہ نظروں سے چھوٹ جائے گا، یا گاڑی میں ہے، بس میں ہے یا ٹرین میں ہے تو وہ چلی جائے گی، تو اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ وضو یا غسل کروں گا
تو عیدین کی نماز جاتی رہے گی. اب عیدین تو اکیلے پڑھ نہیں سکتے, پتہ ہے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے جہاں بھی ہو رہی ہے. اب اسے پتہ ہے میں وضو یا غسل کروں گا تو عیدین کی نماز فوت ہو جائے گی, یوں کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے, یا یوں کہ نماز کا جو ہے وہ وقت ہی مکمل ختم ہو جائے گا. تو اس صورت کے اندر بھی ایسے شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ تیمم کر کے عیدین کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے. اسی طرح غیر ولی, نماز جنازہ کے لیے جو ولی ہوتا ہے, میت کا ولی ہوتا ہے, جس کی اجازت سے جو ہے وہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے وہ جنازے کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا تو جنازہ ختم ہو جائے گا, تو وہ بھی تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو سکتا ہے. تو یہ چند صورتیں تھیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ جن وجوہات کی بنا پر, جن اسباب کی بنا پر تیمم کرنے کی اجازت ہے. اب تیمم جو ہے وہ کیا ہے, تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے نیت. وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے. اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا, ثواب سے محرومی ہوگی, لیکن تیمم بغیر نیت کے ہوگا ہی نہیں. تیمم میں نیت جو ہے وہ شرط ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں, یوں ہی تیمم کے لیے نیت شرط ہے, اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ جب تیمم کرنے کے لیے وہ مٹی پر ہاتھ مارے گا تو اس وقت دل میں ارادہ اس کا ہو کہ میں جو ہے وہ تیمم کر رہا ہوں, اور پھر وہ کس چیز کے لیے کر رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ وضاحت ہو. وہ دل کے اندر بھی ارادہ ہو تو کافی ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. تو پہلی تو یہ شرط ہے کہ نیت ہو, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے جو ہے وہ کسی جن سے زمین پر جو ہے وہ مار کر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مکمل مسح کریں, اور پھر دوبارہ مارنے کے بعد ایک مرتبہ مار کر چہرے کا مسح کرے اور دوبارہ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کا جو ہے وہ کوہنیوں سمیت مسح کرے. بوضو تیمم کی یہ تین جو ہے وہ ارکان ہیں, نیت ہے اور چہرے کا مسح کرنا ہے, اور پھر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. اس میں سر کا مسح اور پاؤں کا مسح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ تیمم میں کرنا ہے. اب تیمم کے اندر جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ تیمم کی ایک اجازت اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت کم رہ گیا. نماز کا وقت کم رہ گیا, جیسے فجر میں اٹھے, اب کسی پر غسل فرض ہے, اب غسل کرے گا تو سورج طلوع ہو جائے گا, تو اس صورت کے اندر اسے یہ حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے, یوں ہی جو ہے وہ جمعے کے اندر, عیدین میں یا اور کسی نماز میں. ہاں, اب اس میں حکم یہ ہے کہ اب اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا, بعد میں اس نماز کو پڑھنا جو ہے وہ لازم ہوگا. غیر مکروہ وقت کے اندر اس نماز کا اعادہ اس شخص کے اوپر لازم ہوگا. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ فجر, جمعہ اور عیدین یہ تین نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر سلام پھیرنے سے پہلے ان نمازوں کا وقت ختم ہو گیا تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی ابھی جو ہے وہ اتحیات میں ہی بیٹھے تھے کہ سلام پھیرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور جو دیگر نمازیں ہیں ان میں ایسا نہیں ہے, ان میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی آپ نے وقت کے اندر, اور پھر بھلے دوسرا وقت شروع ہو گیا, ظہر کے آخری وقت میں تکبیر تحریمہ کہہ لی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا, تو وہ نماز فاسد بھی نہیں ہوگی اور وہ نماز ادا بھی کہلائے گی کہ اس کی تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہہ لی گئی. یوں ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ وضو کرتا ہے تو اسے پیشاب کے قطروں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ مسلسل قطرے نکلتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پاکی کی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتا, پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اسے یہ پرابلم ہے, تو ایسے شخص کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے پاک حالت کے اندر اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرے. اتنا پانی جو ہے وہ کسی شخص کو ملا ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی بھی حاجت ہے کہ اس کے اوپر غسل بھی فرض ہے, تو اس پانی سے وضو کر لے اور پھر غسل کے لیے تیمم کر لے. تو تیمم کے تین جو ہے وہ فرض بیان کر دی ہیں کہ ان فرضوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کر لے. ہاں, جو ایک جس طرح ہم نے وضو کے اندر کچھ احتیاطیں بتائی تھی کہ جو ہے وہ آپ وضو میں کہاں کہاں جو ہے وہ اپنا پانی جو ہے پہنچائیں, تو اب پانی میں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پانی جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ خود جو ہے وہ تھوڑا سا جب نیچے آتا ہے تو جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو مٹی نہیں پہنچانی سب جگہ پر کہ آپ کہیں کہ نہیں ہر جگہ پر, لیکن ہاتھ ہر جگہ پہنچانا ضروری ہے. تو اس میں علماء نے بیان کیا جو بھی ایسی جگہ ہیں, جیسے یہ اس کے آنکھوں کے ابرو کے نیچے جگہ ہے, ناک کے نیچے کا حصہ ہے, تو پانی ڈالتے تھے تو بہہ کے ان چیزوں کے نیچے آ جاتا تھا, لیکن ہاتھ جب تک وہاں پہنچے گا نہیں تو ہاتھ کا مسح نہیں ہوگا. تو اسی طرح ہاتھ کے اندر اگر انگوٹھی ہے
تو وہاں تو صرف اس کو ہلا دینے سے جو ہے وہ پانی نیچے پہنچ رہا تھا. یہاں پر وہ پانی نیچے نہیں مسا نیچے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس انگیٹھی کو اتار کر جو ہے وہ اس کی جگہ پر مسا نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے وہ خاص فرق ہے جو تیمم اور وضو کے درمیان جو ہے وہ جس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اور چونکہ تیمم میں جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا گیا کہ پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے, ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہو سکتا. تو ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہو سکتا. یوں ہی کسی جگہ پر نجاست کے باب میں یہ سنا ہوگا کہ اگر کسی زمین پر جو ہے وہ نجاست لگی اور وہ سوکھ گئی اور اس سے نجاست کا اثر زائل ہو گیا تو وہ پاک ہو گئی, اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے. تیمم کرنے کی اس جگہ تیمم کے حق کے اندر وہ مٹی جو ہے وہ ناپاک ہے. اچھا, جن سے زمین سے جو ہے کہا ہم نے کہ تیمم جو ہے وہ جن سے زمین سے کریں, تو جن سے زمین سے مراد ایسی چیز جس کو جو ہے وہ جو کہ مٹی کی جنس سے ہو, زمین کی جنس سے ہو, جیسے اینٹیں ہیں, پتھر ہے مختلف قسم کے, اور جو ہے وہ دھول وغیرہ جو کہ اڑتی ہے, یہ سب جو ہے وہ جن سے زمین سے ہی. اور اس کی مثال یا ایک قاعدہ کلیہ جو علماء نے بیان کیا کہ وہ چیز جس کو آگ جلا کر راکھ نہ کر سکے اور پگھلا نہ سکے, وہ چیز جو ہے وہ جن سے زمین کہلاتی ہے, تو اس سے جو ہے وہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اچھا حضور, یہ آپ نے اتنی ساری صورتیں بیان کی کہ جن سے تیمم جائز ہو جاتے, یہ لکھی کہاں ہے؟ اگر کوئی پڑھنا چاہے, اگر اس کو یاد کرنا چاہے, سمجھنا چاہے, اس میں ایک تو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ اپنے غسل کا جو آپ کا رسالہ ہے غسل کا طریقہ, اس کے آخر میں جو ہے وہ تیمم سے متعلق جو ہے وہ تیمم کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں تو بہار شریعت جلد جو ہے وہ اول حصہ نمبر 2 کے آخر میں جو ہے وہ تیمم کا بیان موجود ہے, اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا بے حد مفید ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ دونوں کتابیں نماز کے احکام جو ہے اس میں امیر اہل سنت کا رسالہ, غسل کا طریقہ, اور اسی طرح بہار شریعت جو ہے الحمدللہ دونوں کتابوں کو مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ شائع کیا ہے. آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے اس کو منگوا کر یا خرید کر اس کو پڑھ سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہی کتابیں بہار شریعت مکمل سیٹ اور اسی طرح نماز کے احکام, یہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. انشاءاللہ عزوجل یہ موجود ہوں گی تو مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا اور عمل کرنے کا انشاءاللہ جذبہ بھی حاصل ہوگا. تیمم میں جیسے کہ اب آخری چیز جو ہم نواقض وضو بیان کرتے ہیں, تو تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو جس چیز کا تیمم کیا ہے, وضو کا تیمم کیا ہے, تو وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے گی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, یوں ہی تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. غسل کا تیمم کیا ہے تو غسل توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی تو غسل بھی کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ کس چیز سے ٹوٹ جائے گا؟ پانی پر قدرت نہیں تھی, اب قادر ہو گیا, تو اگرچہ کوئی چیز وضو توڑنے والی نہیں پائی گئی تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. پانی پہلے دستیاب نہیں تھا, اب دستیاب ہو گیا. یا یوں کہ پہلے جو ہے وہ پانی کا استعمال کرنا نقصان دیتا تھا, اس وجہ سے تیمم کیا تھا, اب نقصان جو ہے وہ نہیں دیتا. یا پہلے گرم پانی استعمال کر سکتا تھا لیکن تھا نہیں, اس لیے تیمم کی اجازت تھی, اور اب ایسی جگہ آ گیا کہ جہاں پر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, تو اس صورت کے اندر اسے جو ہے وہ اگرچہ یہ دوران نماز ہوں, جی دوران نماز بھی اگر ایسی چیزیں پائی جائیں گی تو اس صورت کے اندر نماز بھی ٹوٹ جائے گی, اور وضو کر کے پانی پر جب قدرت مل گئی تو وضو کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس کو اپنی نماز ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کال ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ہمیں پہلی کال سنائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض سوال یہ ہے کہ جو پانی تالاب میں کھڑا ہو اس سے غسل یا وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں خورشید حسین بول رہا ہوں دبئی سے. مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی نے اپنی تائی کا دودھ پیا تھا, اور ابھی کیا وہ اپنے کزن سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب وہ اس سے بڑا ہے, اس نے اکٹھا دودھ نہیں پیا. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور پانی جو تالاب میں کھڑا ہوتا ہے وضو اور غسل ہو سکتا ہے. وضو اور غسل بھی ہمارے فرض علوم میں شامل تھا, اسی سے غالب متعلق. پانی جو ہے وہ تالاب کے اندر موجود ہے تو وہ پاک پانی ہے اور مستعمل پانی نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس سے وضو غسل ہو ہی سکتا ہے. اب پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ تالاب جو ہے وہ دہ دردہ ہے یا نہیں, یعنی فٹ کے اعتبار سے 225 اسکوائر فٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مکمل مساحت ہو, اس کی مکمل جو ہے وہ اوپری جانب سے اس کا جو ہے وہ پیمائش ہو. تو اگر وہ اتنا زیادہ ہے کہ دہ دردہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر تو مستعمل نہیں ہوگا. اور اگر اس میں کوئی نجاست بھی گری اور نجاست کا اثر وغیرہ بھی ظاہر نہیں ہوا تو بھی وہ پاک کے حکم کے اندر ہے, تو بلا شبہ اس سے جو ہے وضو غسل ہو سکتا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جب پانی اس سے کم ہے
تو اب اس صورت کے اندر اگر ناپاکی وغیرہ کا کوئی علم نہیں ہے، مستعمل ہونے کا کوئی علم نہیں ہے، تو اس سے بھی وضو غسل ہو سکتا ہے. ہاں اب یوں نہ کیا جائے کہ اس تالاب میں اتر جائے جس کے اوپر غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، کہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کا تو کیا ہوگا، وہ پانی جو ہے وہ اترے گا تو مستعمل ہو جائے گا. تو اب جب پہلا کوئی ایسا عضو جو ہے وہ اس کا داخل ہوگا جس کے اوپر جو ہے وہ جس کا دھونا وضو اور غسل کے اندر ضروری ہے، اور یہ اسی کے لیے جا رہا ہے غسل اپنا جو ہے وہ اتارنے کے لیے، تو اب جو ہے وہ پانی ہی جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا، تو اپنے لیے بھی قابل استعمال نہیں رہے گا اور بعد والوں کے لیے بھی نہیں رہے گا. تو اس میں سے پانی نکال کر جو ہے وہ وضو اور غسل کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح رضاعت سے متعلق بھی ہمارا ایک موضوع تھا، اسی سے متعلق سوال ہے کہ بچی نے تائی کا دودھ پیا، تو اب کیا تائی کے بیٹے کے ساتھ یعنی کزن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کزن نے پہلے پیا تھا، انہوں نے بعد میں پیا تھا. یہ ایک لوگوں میں جو ہے وہ غلط فہمی ہے کہ ساتھ جو دو بچے دودھ پئیں تو صرف انہی میں جو ہے وہ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. دار و مدار یہ ہے کہ جس بچی یا بچے نے جس عورت کا دودھ پیا، جب دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی. اب جب وہ رضائی ماں بن گئی تو یہ اس کی رضائی بیٹی بن گئی. یہ رضائی بیٹی بنی تو اس عورت کی جتنی بھی اولادیں ہیں، وہ چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ سب کے سب اس کے رضائی بھائی بہن بن گئے. تو جس طرح حقیقی بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یوں ہی جو ہے وہ رضائی بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ایک دوسرے پر حرام ہیں. تو چاہے دودھ پہلے پیا ہو یا بعد میں پیا ہو، باہر صورت جو ہے وہ اس بچی کا نکاح جو ہے وہ ان خاتون کی اپنی تائی کی کسی بھی جو ہے وہ لڑکے سے نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال سنائیے. عامر سید اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے تو کیا اس کو ظہر یا عصر کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ اور اسی طرح قضاء عمری کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا پانچوں نمازوں کے ساتھ اگر جس طرح فجر کے 2 فرض ہیں، 2 فرض قضاء عمری کے پڑھ لیے، اسی طرح ظہر عصر کے ساتھ 4 فرض پڑھ لیے، عشاء کے ساتھ 4 فرض پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ 3 فرض پڑھ لیے، کیا ایسا ممکن ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ ایک اور کال سنائیے. سر میری رہنمائی فرما دیں کہ جب نماز ادا کرتے ہیں اس میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے اس میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے کہ نہیں؟ عرض کرتے ہیں عامر سعید بھائی عرب شریف سے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اب اس کو کیا فجر ہی کے وقت میں پڑھیں گے یا ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح دیگر جو نمازیں ہیں ان میں ہر نماز کے ساتھ اگر قضاء عمری کرنا چاہیں، چاہے وہی والی نماز ہو یا دیگر ہو، کہ اس کی اجازت ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت کے اندر ہی وہ نماز ادا کی جائے، بلکہ کسی اور وقت کے اندر بھی وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. فجر کی ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی عصر میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں اب یہ ہے کہ جو صاحب ترتیب شخص ہوتا ہے کہ جس کی جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ 5 سے زائد نمازیں قضا ہی نہیں ہوئی یا قضا ہوئی تھی تو اس نے ان کو ادا کر لیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگلی وقتی نماز پڑھنے سے پہلے اپنی پہلے فجر والی نماز، پہلے فوت ہونے والی نماز ادا کرے گا. مثلا ظہر پڑھنا چاہ رہا ہے اور فجر قضا ہو گئی تھی تو ظہر سے پہلے فجر پڑھے گا، پھر جو ہے وہ ظہر پڑھے گا. یوں ہی اگر ظہر قضا ہوئی ہے اور عصر پڑھنا چاہ رہا ہے تو پہلے ظہر پڑھے گا، پھر جو ہے وہ عصر پڑھے گا. لیکن جو صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کے ذمہ ویسی قضا نمازیں زائد ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ اس کے لیے ترتیب بھی ضروری نہیں ہے. وہ ظہر پڑھنے کے بعد بھی اپنی فجر پڑھ سکتا ہے. ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کا انہوں نے پوچھا، تو ہر نماز کے ساتھ بھی قضا پڑھ سکتے ہیں. ہاں اس بات کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جیسے جو ہے وہ فجر ہے اور عصر ہے، تو فجر کے تو مکمل وقت کے اندر سنت فجر کے علاوہ نفل پڑھنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب جب فجر کے اندر یہ قضا پڑھیں گے اور مسجد وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں، یا عصر کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے، تو اب لوگوں کو جو ہے وہ تشویش میں مبتلا کرنے والی بات ہوگی کہ کیا پڑھیں گے. یا تو لوگ ان کو ٹوکیں گے کہ بھائی نفل نہیں پڑھتے اس ٹائم، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں گے کہ نہیں جناب میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں تو اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہوں. تو دونوں چیزوں کی ہی اجازت نہیں ہے. ایک تو لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا کہ لوگ جو ہے وہ تہمت جو ہے وہ ان کے اوپر لگائیں گے کہ دیکھیں غلط نماز پڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو اپنے گناہ کا اظہار کرنا پڑے گا کہ نہیں میں جو ہے وہ قضا نماز ادا کر رہا ہوں. تو گناہ کا اظہار کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ان دو جو ہے اوقات کے اندر، عصر میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے نفل پڑھنا منع نہیں ہے، تو عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ جس کے ذمہ زائد قضا نمازیں ہیں بہت ساری، تو ان کے لیے تو ویسے بھی یہ ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں. تو عصر سے پہلے کی جو 4 سنت غیر موقدہ ہیں ان کی جگہ پر اپنی
کسی دن کے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں. اور فجر میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر نہ پڑھیں، ہاں گھر سے جو ہے وہ پڑھ کر آ جائیں اپنی قضا نماز، اور مسجد میں آ کر سنت ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. باقی مغرب کے اندر جو ہے وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عشاء میں بھی جو ہے وہ پہلے بھی 4 سنتوں کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو باقی نمازوں میں ظہر کے اندر بھی جو ہے وہ بعد میں یا پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عصر کے بعد بھی جب اگر گھر میں بھی پڑھیں گے تو آخری 20 منٹ میں تو نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، جو آخری 20 منٹ مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت کے اندر قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور وہ مکروہ وقت جو ہے وہ 3 ہیں. فجر کا جب وقت ختم ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہو جائے، اس کے 20 منٹ بعد تک. دوپہر میں زوال کا وقت جسے عوام کہتے ہیں اور حقیقتاً وہ زہوہ کبریٰ کہلاتا ہے، اس وقت کے اندر. اور مغرب سے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک، ان 3 اوقات کے اندر نہ قضا پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی اور نماز پڑھنے کی اجازت ہے، سوائے یہ کہ اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ اس آخری وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اتنا لیٹ کر کے پڑھنا بلا عذر شرعی گناہ ہے. ٹھیک ہے. نماز میں 4 رکعتیں ہوں 2 رکعتیں ہوں، سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی ہوتی ہے. جی جی. کیا ہر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے؟ ہر رکعت کی ابتدا کے اندر جو ہے بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. پہلی رکعت میں تو ثنا کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے اور تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. اور بقیہ دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے بسم اللہ شریف پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے. سنت غیر موقدہ میں تیسری رکعت کے اندر بھی جو ہے وہ ثنا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھیں گے. یوں ہی جس طرح سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا کے اندر بھی جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں، کال سنائیے. ایک بار بات کر رہا ہوں دبئی سے. سفر کی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا، کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ سفر کی نماز کتنے کلومیٹر کے بعد؟ جی ایک اور کال سنائیے. اگر عورت شوہر کو گالی دے اور طلاق کی بات کہے کہ میں طلاق دیتے ہوں تو طلاق ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں حضور. سفر کی نماز جو ہے وہ کتنے مسافت پر شروع ہو جاتی ہے؟ 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر جو ہے وہ اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر جس مقام کی طرف اس کا جانے کا ارادہ ہے، تو اگر وہ جو یہاں پر جانے کا ارادہ ہے وہ 92 کلومیٹر ہے اور یہ ارادہ اس کا جانے کا مسافت سفر کرنے کا متصلاً ہے، بیچ میں کسی جگہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹھہرنے کی نیت کے طور پر نہیں ہے، متصلاً جو ہے وہ سفر 92 کلومیٹر اس نے کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ شرعی مسافر ہو جائے گا اور اس کو قصر کی نماز ادا کرنا لازم ہوگی. اب یہ 92 کلومیٹر اپنے گھر سے جو ہے وہ شمار نہیں کی جائے گی کہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر، بلکہ اپنے شہر کی آبادی جہاں ختم ہوگی اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ اب 92 کلومیٹر کا 92 سفر کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور شوہر کو گالی دے اور وہ طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ گالی دینا جو ہے وہ سباب المسلمی فسوقن کہا گیا کہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ فسق ہے. اور شوہر جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ایک حق اور اختیار دیا ہے اور عورت کے اوپر جو ہے وہ اس کی تعظیم اور احترام کرنے کا اسے حکم دیا ہے، تو گالی دینا تو کسی بھی مسلمان کو جائز نہیں. چاہیے جائے کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے کہ جس کی خدمت کرنے کا اسے جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا. تو جو بھی عورت ایسا کرتی ہے سخت گناہ گار ہے. اب جہاں تک طلاق دینے کا سوال میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ بیوی جو ہے وہ طلاق دے دے، تو طلاق کا اختیار تو جو ہے وہ شوہر کے پاس ہوتا ہے، بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہوتا، الا یہ کہ شوہر جو ہے وہ اسے تفویض طلاق کر دے. ٹھیک ہے، کہ اس کو طلاق دینے کا اختیار دے دے. پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں. عموماً ہمارے ہاں جو تفویض طلاق کی صورتیں ہوتی ہیں تو وہ تو درست نہیں ہوتی، اس کے مطابق عورت کو تفویض طلاق کا اختیار نہیں ہوتا. ہاں ایک شرعی طریقہ موجود ہے، اس کے تحت اگر دے گی تو طلاق ہو جائے گی. لیکن جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کفار کے جو ہے وہ نظام کے تحت یا ان ممالک کے اعتبار سے کہ وہاں پر جو ہے وہ عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ ڈائیورس کا حق بھی جو ہے وہ جس طرح مرد کو ہے تو جناب عورت کو بھی جو ہے وہ حق ہے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیدہی عقدۃ النکاح، کہ مرد کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ نکاح کی گرا ہے، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ حکمتیں موجود ہیں، کیونکہ عورتیں جو ہے وہ جذبات میں آ کر بسا اوقات اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں طلاق دے دی جائے تو شاید جو ہے وہ دن میں نہ جانے کتنی طلاقیں وہ جو ہے وہ دلوا لیں، اور پھر بعد میں خود ہی جو ہے وہ پریشان بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر سمجھداری، حلم اور تحمل مزاجی جو ہے وہ دی ہے ایک عمومی طور پر، بعض مردوں میں نہ ہو تو یہ ان کی اپنی جو ہے وہ عام طور پر جو مردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات جو ہے ودیت فرمائی ہیں، رکھی ہیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ تحمل، ایک چیز کو برداشت کرنا، بردباری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اس بات کا اختیار دیا ہے۔ تو عورتوں کو اس بات کا اختیار یوں سمجھنا کہ نہیں ہمارے پاس اختیار ہے، ہم بھی طلاق دے سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں جو کہ بندوں سے جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ان کی کیا صورت ہے کہ تفویض طلاق انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، یا کیا معاملہ ہوا، تو اس کے لیے اب یہ پھر دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ فرما دیں۔ جزاک اللہ حضور، آپ نے تیمم کی پانی کا جو مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ پانی خرید سکتا ہو اور مہنگا بھی نہ ہو، تو اب جو تیمم نہیں کرے گا، وضو کرے گا، پانی سے کون سا پانی؟ منرل واٹر ہوتا ہے، وہ تو عام طور پر عام پانی سے مہنگا ہوتا ہے، یا سادے پانی کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ یعنی آپ سفر میں تو ملتا بھی ہے، تو منرل واٹر ملتا ہے اور وہ مہنگا ہی ہوتا ہے عام پانی کی بنسبت۔ دیکھیں اب وہ پانی جو مل رہا ہے اس پانی کی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ وہ جو پانی مل رہا ہے، یعنی اس پانی کی قیمت ہے ہی، آپ کو پتا آپ کے شہر میں بھی اس کی بوتل جو ہے وہ 15 کی ملنی ہے اور باہر بھی 15 کی ہی ملنی ہے، تو اس پانی کا اعتبار ہے، اس میں پانی کے، کیونکہ اس پانی کے اندر وہ جو بھی انہوں نے صاف کیا ہوا ہے انہوں نے تو آپ کو بیچنا ہے، آپ چاہے پیئیں اسے یا جو ہے آپ اس سے وضو یا غسل کریں، تو اس کی قیمت کا اعتبار۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔